السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری جرمنی سے۔ یہ پیچھے میرے یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف فرائبرگ۔ تو آپ کو پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک میں ایڈمیشن کے لیے کچھ بتانا تھا جو میں نے ایکسپیرینس کیا۔ میں نے تو پوسٹ ڈاک کے لیے کیا، تو پی ایچ ڈی کی بھی یہاں ایجوکیشن فری ہوتی ہے نا، لیکن وہ اسکالرشپ بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ اگر آپ اس کو فالو کریں، سال ڈیڑھ کا وقت اپنے ذہن میں رکھیں اور مسلسل دیکھتے رہیں، مثلا پورے یورپ میں، مثلا میں تو جرمنی میں ہوں، پورے یورپ میں آپ کو جہاں پہ بھی پی ایچ ڈی کا اسکالرشپ ملے، اس کے لیے آپ نے پروفیسر کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ میں واقعی اس کام میں ریسرچ کرتا ہوں۔ بغیر ریسرچ کے یہ کچھ نہیں مانتے، اور چاہے ایم فل میں جتنا بھی اچھا لکھا ہو، اس میں پھر خاص طور پہ انگلش میں اگر ہو، اور یا اس کے جو اس کا جو سناپسز ہے اس کی انگریزی ترجمہ کر کے رکھا ہو، یا فائنڈنگز ان کو یہ آپ کنونس کر سکیں کہ یہ میں نے کوئی نیا کام کیا ہے ریسرچ میں، تو پھر وہ اس چیز کو مانتے ہیں۔ تو کریٹیکل جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کو زیادہ تر لیتے ہیں۔ جرمنی میں چونکہ نمبر 1 کنٹری ہے یورپ میں، سوئٹزرلینڈ کچھ چیزوں میں آگے ہے، لیکن جرمنی تو اوور آل بہت زبردست ہے۔ تو اس میں یونیورسٹیاں بھی بہت زیادہ ہیں، یہاں ان کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے، اساتذہ زبردست ہیں۔ ٹاپ 200 میں کئی یونیورسٹیاں جرمنی کی ہیں۔ پوسٹ ڈاک جو اسکالرشپ ہے وہ تو آپ کو ٹاپ 200 میں ملے گا، جو ایچ ای سی دیتی ہے یا پنجاب ایچ ای سی دیتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ کو سال ڈیڑھ لگ جاتا ہے۔ پہلے آپ نے پروفیسر کو ای میل کرنی ہوتی ہے، سب کو پتہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن میں اپنا ایکسپیرینس، میں 3 سال سے اپنی پروفیسر ڈاکٹر جوہنا پنک سے رابطے میں تھا۔ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، جگہ بھی نہیں تھی۔ جو ہی جگہ بنی، انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ان کا اب جگہ ہے۔ اچھا، جب جگہ بنی تو تب اسکالرشپ میں ابھی 8-10 مہینے لگنے تھے۔ میں نے کہا جو بیچنا ہے بیچو، نکلو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ تو سارا کچھ کر کرا کے جو بھی قرض لے کے، تو میں اپنے ڈین سے بات کی، تو انہوں نے کہا دیکھ لو مشکل نہ ہو، لیکن انہوں نے مجھے گو ہیڈ دیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پہنچو۔ تو یہاں آ کے مجھے بڑا اچھا لگا ہے، اور یہاں پہ آ کے میرے جو کریٹیکل تھنکنگ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور سرچ کی۔ تو پروفیسر کو ای میل لکھنے کا ایک طریقہ کیا ہے، تو آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں، اے آئی سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ ایک ای میل کے بعد 15-20 دن ویٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ریمائنڈر اگر دینا پڑے، اگر آپ نے 2 دفعہ مہینے میں یا 2 مہینے میں 2 ای میل کر دی تو وہ کبھی جواب ہی نہیں دے گا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ ایروگنٹ ہے، واللہ ہے، میں بھی یہ سمجھتا تھا شروع میں، پتہ نہیں یار یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ جب آ کے دیکھا ہے تو یقین کریں، حقیقت میں ان لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ایون کہ جو انہوں نے ٹائم دینا ہے میٹنگ کا یا ملاقات کا، وہ ای میل کریں گے، وہ واٹس ایپ نمبر نہیں دیتے کسی کو، اور اس میں بتائیں گے کہ فلاں ٹائم آ جاؤ۔ اب میری میڈم نے کہا جی 10 بجے میٹنگ ہے، میں نے کہا صبح تو سونے کی عادت ہے، تو میری تو نیند ہی نہیں آئی۔ پھر 10:01 پہ نہیں میں نے میٹنگ کی، پورے 10 بجے، اور وہ آگے زوم کا لنک کھول کے بیٹھی تھی۔ یہاں 1 منٹ لیٹ ہونے کا مطلب ہے روڈ، یعنی بندے میں عقل نہیں ہے کہ لیٹ آ رہا ہے، اور ایکسکیوز کیا تو پھر وہ میٹنگ نیکسٹ۔ تو لہٰذا ای میل لکھتے ہوئے سارا پتہ چلتا ہے۔ کئی بندے بڑے انگریز بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی انگریزی بڑی اچھی، نہ بھائی، نہ اے آئی سے پالش کراؤ، یا کسی دوست سے پوچھو اور اس کو بریف کرو، اور اس میں اپنی ہمیشہ ایگزیکٹو سمری ساتھ لگا کے بھیجنی پی ایچ ڈی کے ورک کی، اور اسی کی پروفیسر یا اسی کا کوئی پروفیسر ہوگا تو وہ لیٹر دے گا۔ یہ نہیں کہ تفسیر بھی، حدیث بھی، اور فقہ بھی، اور تاریخ بھی سارا ایک پروفیسر کام کرے، نہ، زیادہ تر جس کے آرٹیکل اس پہ چھپے ہوں گے۔ اور پوسٹ ڈاک کے لیے تو آپ کا کوئی آرٹیکل اگر انٹرنیشنل چھپا تو فوراً آپ کو لیٹر دیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ اسکالرشپ جو ون کر کے آ جائیں تو آپ کی بڑی مہربانی۔ اور اگر اسکالرشپ آپ کو نہیں مل رہا تو زندگی ایک ہی دفعہ ہے، وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کچھ بیچ سکتے ہیں، کچھ خرید سکتے ہیں، مینیج کر سکتے، اللہ آپ کو زیادہ رزق دے، آپ کے پاس مال ہے، تو پھر آپ کو میں الگ سے بتا سکتا ہوں کہ یہاں ہاسٹل کا کتنا خرچہ ہے، اور میں نے کیا کیا یہاں مصیبتیں دیکھیں، اور اللہ نے میری مدد بھی کی، بلکہ ہر دفعہ ہی، ہر وقت ہی اللہ مدد کرتا ہے۔ تو یہ پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہاں رہنا کیسے، کیونکہ اس شہر میں کمرہ نہیں ملتا آپ کو۔ 50,000 اسٹوڈنٹ فرائبرگ میں رہتے ہیں، پھر یہ فرینکفرٹ اور گوٹنگن اور برلن اور بون، ان شہروں میں تو اس سے بھی زیادہ رش ہے۔ یہ تو اسلام آباد کی طرح خوبصورت شہر ہے، سراؤنڈڈ بائی ماؤنٹینز اینڈ نیئر بائی سوئٹزرلینڈ، بارڈر لگتا ہے اس کو، 2-1.5 گھنٹے بعد سوئٹزرلینڈ آ جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے ذرا یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ خالہ جی کا گھر نہیں، ادھر کوئی کسی کے کام نہیں آتا، اور شکر ہے کہ نہیں آتا، ہم خود کوئی کام بھی کرنا سیکھ لیں۔ تو سب سے پہلے ای میل اچھے طریقے سے لکھنی ہے اور چیک کرانی ہے، اپنی ایگزیکٹو سمری ساتھ لگانی ہے، شارٹ سی وی 15 صفحے کا کوئی نہیں پڑھتا، شارٹ سی وی 1 پیجر وہ ساتھ لگانا ہے، اور اس کو کہنا ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہے، میں نے آپ کی ریسرچ پڑھی ہے، 1-2 آرٹیکل کا حوالہ بھی، اور واقعی پڑھ کے کہنا، وہ نہ ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ ریسرچ کیا ہے،
پروفیسر کی تو کہیں جی ماشاءاللہ آپ نے تو بڑا کام کیا، آپ تو بڑے ڈیپ پروفیسر ہیں. تو ایک دو آرٹیکل ان کی چیزیں پڑھ کے پھر کور جو ریسرچ انٹرسٹ ہے وہ شو کر کے پھر آپ اس طرح کے آپ نے تقریباً 10 پروفیسر چن لینے یورپ میں اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں. ہر جگہ اورینٹل اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اسلامیات، ہیومینٹیز، تو ان کو الگ الگ میل کرنی. کسی ایک یونیورسٹی میں 2 پروفیسر کو کٹھی میل نہیں کرنی. امریکہ میں نے ایسے کیا نا، 2 میل کر دی ایک ہی شعبے میں. تو اس نے کہا مجھے لگتا ہے آپ نے کسی اور کو بھی اپروچ کیا، اللہ حافظ، خلاص ختم، دوبارہ وہ کبھی بات نہیں سنے گا. تو غلطی تھی یہ. تو اس لیے برائے مہربانی اگر آپ کو سرچ نہیں کرنا آتا تو میں کسی دن آن لائن سیشن لے لوں گا اور اپنے لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھنا، موبائل نہیں. پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس یونیورسٹی میں کہاں کیا پروفیسر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ اگر آپ نے سیشن لینا ہے تو ڈیٹ اور ٹائم خود طے کرو سارے مل کے. تو میں انشاءاللہ یہ سیشن لے لوں گا اور انشاءاللہ امید ہے کہ جو میں نے مشکلات دیکھیں آپ کو زیادہ نہ دیکھنی پڑے. باقی یہاں ایجوکیشن فری ہے بھائی، لیکن رہنا کھانا پینا وہ خرچ لاکھوں سے زیادہ ہے مہینے کا. تو اگر اسکالرشپ ملے تو اس کی قدر کرو. HEC کو بھی سلوٹ کرو، پاکستان کو بھی سلوٹ کرو، اور شدید محنت کر کے اپنی انگلش بھی پالش کر کے اور اپنے ریسرچ آرٹیکل بار بار یہ کہوں گا، پاکستان والے نہیں چلتے ادھر. باہر کی دنیا میں جو پیسے دے کے وہ چھاپتے ہیں جی اسکوپس وغیرہ، وہ بھی نہیں صحیح، جس میں 8-10 مہینے میں ایک آرٹیکل چھپتا ہے. UK میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں اور یہ یورپ میں 8-10 مہینے میں ایک. جو یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں ان سے رابطہ کر لیں آپ، وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس طرح چھپوانا ہے. باقی جو آپ کے استفسارات ہیں وہ ان باکس کریں تو جواب دیتا رہوں انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے.